وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله یہ پینڈا چاہ دیا ماشاء گلزار مدینہ مسجد میں وہ خالی ہے الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چنانچہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو روزانہ 500 بار مجھ پر درود پڑھے گا وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بزرگوں، اللہ پاک جل شانہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، من یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بہت بڑی کامیابی کو حاصل کر لیا۔ سبحان اللہ، قد فاز فوزا عظیما، اس نے بڑی کامیابی کو پا لیا۔ لہذا میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک جل شانہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ جس رب نے اپنے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں امتی بنایا ہے۔ ان کی فرما برداری کرنا دنیا اور آخرت کی کامیابی اور نجات کا راستہ ہے۔ آج ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے دور ہوتے جا رہے، بے عملی بڑھتی جا رہی ہے، نوجوان شراب میں، بے حیائی میں، بدکاریوں میں اپنی زندگیاں جوانیاں برباد کر رہے، فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، طرح طرح کی بے حیائی کے کام، یہ اعلانیاں ہو رہے، اللہ کی نافرمانیاں کر کے فخر کر رہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جو یہ رسول عطا کرے وہ لے لو اور جس سے منع کر دے اس سے باز آ جاؤ۔ یہ شریعت مطہرہ کا، قرآن کا واضح حکم ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کریں وہ لے لو، اور جس بات سے حضور علیہ السلام روک دے اس سے رک جاؤ، اس سے باز آ جاؤ۔ لہذا اپنی زندگی اس طریقے سے گزارے کہ جو چیز اللہ رسول کو پسند ہے وہ کریں، جو بات اللہ اس کے رسول کو پسند نہیں ہے اس سے بچیں۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من احب سنتی فقط احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی بس اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی، اور جو مجھ سے محبت کرے کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا۔ صلہ کیا ملے گا محبت رسول کا؟ آپ دیکھیں اللہ کے پیارے نبی خود اعلان کر رہے ہیں، جو میری سنت سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ خالی نعرے لگا لینا کہ میں محبت کرتا ہوں، دعویٰ کر لینا کہ میں محبت کرتا ہوں، یہ کافی نہیں، بلکہ عملی طور پر اس محبت کا اظہار نظر آئے۔ دعویٰ نعرہ لگائے کہ محبت رسول ہے اور نماز پڑھے نا، اس کے دعوے کے ساتھ اس کا عمل جو ہے وہ میچ نہیں ہو رہا۔ دعویٰ کرے کہ میں محبت رسول والا ہوں، ملاوٹ نہ چھوڑے، حرام نہ چھوڑے، یتیموں کا مال کھا جائے، لوگوں کی کمیٹیاں کھا جائے، قرضے دبا لے، کسی کی زمین مکان جائیداد پہ قبضہ کر لے، ہیرا پھیریاں نہ چھوڑے، جھوٹ نہ چھوڑے، وعدہ خلافی نہ چھوڑے، اور دعویٰ کرے کہ میں محبت رسول کرتا ہوں، جس کا دعویٰ
کیسے مان لیا جائے کہ جو کہے کہ میں حرام اور شراب اور بدکاری میں بھی پڑا اور دعویٰ کرے میں اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں، اللہ رسول سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ یہ تو سمجھے، نماز کی پابندی کرے، ماں باپ کا ادب کرے، حرام سے بچے، بے حیائی سے بچے۔ آج ہمارے معاشرے میں کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو بظاہر میں نیک نظر آتے ہیں، اچھے نظر آتے ہیں، لیکن ان کی خلوتیں اچھی نہیں ہیں، ان کی تنہائیاں اچھی نہیں ہیں۔ موبائل، کمپیوٹر پر گندے مناظر، گندی تصویریں، بے حیائی کی فلمیں، ڈرامے، ناچ گانا، لوگوں پر نظر آئیں گے بڑے اچھے، بڑے مہذب، بڑے سلجھے ہوئے، ان خلوت میں، تنہائی میں اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے بڑے با اخلاق نظر آتے ہیں، گھر میں اپنی بیوی کو یا اپنی ماں بہن کو گالیاں دیتے ہیں، بد اخلاقی کرتے، گندی غلیظ گالیاں اپنی بیوی کو دیتے، بظاہر لوگوں کو نظر آتے کہ بڑے اچھے، بڑے سلجھے ہوئے با اخلاق ہیں، خلوتیں اچھی نہیں، تنہائیاں اچھی نہیں۔ اپنے معاملات کا جائزہ لیں، اپنی خلوت کے معاملات، اپنے تنہائی کے معاملات میں اللہ کے ڈر والے بنائیں، اور دلوں میں بوجھ نہ رکھا کریں، کینے نہ پیدا ہونے دیں، عداوتیں نہ دلوں میں پیدا ہونے دیں، حسد نہ دلوں میں پیدا ہونے دیں۔ کئیوں کا ظاہر بڑا اچھا ہے، اندر ستھرا نہیں، اوپر سے بڑی جناب پیٹ کر لیا ہے اپنے آپ کو نیکی کا، اندر ستھرا نہیں ہوا، اندر سے بغض نہیں جاتا، عداوت نہیں جاتی، نفرتیں نہیں جاتی، کینہ نہیں جاتا، خاندان میں برادری میں صلح نہیں ہونے دیتے۔ کئی لوگ ایسے ہیں بظاہر حج بھی کر کے آئیں گے لیکن ملاوٹ نہیں چھوڑتے، ماتھے میں محراب بھی نظر آتا ہے لیکن وعدہ خلافی نہیں چھوڑتے، جھوٹ نہیں چھوڑتے، ظاہری حلیہ بڑا داڑھی پگڑی جبہ کبا بھی نظر آ جاتا ہے لیکن بعض جو ہے نا وہ کاروبار میں ہیرا پھیری نہیں چھوڑتے، لین دین میں ان کی زبان ستھری نہیں ہے، وعدے کے قول کے پکے نہیں ہیں، جھوٹ بولے، ہیرا پھیریاں کریں، بعض جگہ بہنوں کا حصہ کھا جاتے، یتیموں کا مال کھا جاتے، خاندان میں لڑائی اور جھگڑے کے فساد کا ذریعہ بنتے، توڑنے والے بنتے، جوڑنے والے نہیں بنتے۔ ویسوں کے بارے میں کہا کر کے حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دا بھج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیتے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، چھری نہ پھیری نفساں اتے تے دمبے کیتی جاندے ہو، فرض بھلائی بیٹھے ہو تے نفلاں کیتی جاندے ہو، دسو تے صحیح بلے شاہنو اے کی کیتی جاندے ہو۔ سبحان اللہ۔ اپنا اندر بھی تو ستھرا کرو، دلو نماز تو پڑھتا نہیں، جئی نیتی جئی نہ نیتی، گٹے گوٹے مل مل تو نہ، وہ تیرے اندروں کہیں نہ پلیتی، دنیا دے دکھلاوے خاطر ایوے پج پج بڑھنا مسیتی، بلے شاہ چل ایسی پڑھیے جنہ کدے قضا نہیں کیتی۔ سبحان اللہ۔ اپنا اندر بھی ستھرا کرو نا، اپنے ظاہر کے ساتھ اپنا باطن بھی ستھرا کرو، دلوں سے نفرت عداوت بغض حسد ختم کرو۔ محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا ظاہر باطن ستھرا ہو جائے، محبت رسول کا تقاضا یہ ہے ہماری نماز کبھی قضا نہ ہو، جھوٹ نہ کبھی بولے، وعدہ خلافی نہ کرے، کبھی کسی کی دل آزاری کا باعث نہ بنے۔ محبت رسول کا تقاضا یہ ہے اچھے اخلاق والے بنے، ستھری زبان والے بنے۔ ہمارے پیارے نبی نے کبھی فوش کلامی نہیں کی، کبھی کسی کو اپنی ذات کے لیے آپ نے بدلہ نہیں لیا کسی سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تبسم، ایک نام ہے آپ کا متبسم، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے والی ہستی ہیں۔ آپ کے تبسم کو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں اور پھر محبت رسول میں جو زندگی بسر کریں گے ان کو صلہ کیا ملے گا؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے حبیب ان سے فرماؤ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو
تو میری پیروی کرو، یعنی رسول پاک کی پیروی کرو۔ تو اب کیا ہوگا؟ محبوب ان سے فرما دو جب تم میری اتباع کرو گے نا تو پہلے تمہارا دعویٰ تھا کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ تمہیں اپنا پیارا بنا لے گا۔ اتباع رسول کا صلہ قرآن نے بیان کیا، اللہ تمہیں اپنا پیارا بنا لے گا۔ جو محبت رسول میں زندگی بسر کرے گا اس کے لیے اللہ اس کے رسول نے انعامات کو بیان کیا ہے۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ میں اس کو اس کے ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنی ہر شے سے بڑھ کر مدینے والے سے پیار کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا؟ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اللہ ارشاد فرماتا حبیب ان سے فرماؤ، قل ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ وابناؤکم اور تمہارے بیٹے واخوانکم اور تمہارے بھائی وازواجکم اور تمہاری بیویاں وعشیرتکم اور تمہارا قربہ اموال اقترفتموها اور تمہارے مال اور تمہاری کمائی کا تجارت تخشون کسادها اور وہ تجارت وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے، ومساکن ترضونها اور تمہاری پسند کے مکان احب الیکم من اللہ ورسولہ، وہ تمام چیزیں اللہ نے گن گن کے بیان کی ہے یہاں جہاں فطری طور پر انسان کو محبت ہوتی ہے۔ وہ تمہارے باپ، بیٹے، بھائی، بیوی، قربہ، مکان، تمہاری تجارت، تمہارا مال، یہ ساری چیزیں اگر فرما احب الیکم من اللہ ورسولہ، یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اگر زیادہ پیاری ہو گئی اور اس کی راہ میں لڑائی سے تمہیں زیادہ پیاری ہو گئی، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر راستہ دیکھو کہ اللہ اپنا حکم لائے اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ یعنی اگر مال کی محبت، اولاد کی محبت، بھائی کی محبت، خاندان کی محبت یا کوئی بھی محبت اللہ اس کے رسول سے زیادہ ہو گئی تو تم خطرے کے دائرے میں داخل ہو چکے ہو۔ لہذا ضروری ہے ہر شے سے بڑھ کر اللہ اس کے رسول کے ساتھ محبت کی جائے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ نے کیا فرمایا؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی ہے۔ رسول پاک کی اطاعت اللہ کی اطاعت، رسول پاک کی بیعت اللہ کی بیعت، ان کی محبت اللہ کی محبت، ان کا ذکر اللہ کا ذکر۔ جو رسول پاک کا ہو گیا وہ اللہ کا ہو گیا، جو ان کا نہ ہوا وہ خدا کا بھی نہ ہو سکا۔ تیرے حج نمازہ روزے کس کھاتے جے نہیں دل وچ پیار مدینے والے دا۔ ہر شے سے بڑھ کر نبی پاک سے محبت کرنا ضروری ہے۔ حدیث فرمایا لا ایمان علی اللہ محبت اللہ، خبردار اس کا کوئی ایمان نہیں جس کے دل میں میری محبت نہیں ہے۔ اللہ لا ایمان علی اللہ محبت اللہ، اس کا کوئی ایمان نہیں جسے میری محبت نہیں ہے۔ لہذا ہر چیز سے بڑھ کر نبی پاک سے محبت کرنا ضروری ہے۔ اور اس محبت کا صلہ کیا ملے گا؟ اس محبت کا صلہ آپ نے سنا نہیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ومن احبنی، اور جو مجھ سے محبت کرے کان معی فی الجنہ، تو جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا۔ ہم دولت سے محبت کرتے ہیں، دولت میں گھاٹا پڑ جاتا ہے۔ مال سے محبت کرتے ہیں، مال میں خسارہ ہو جاتا ہے۔ ہم دوست سے محبت کرتے ہیں، دوست دنیا کے کسی موڑ پر ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ ہم اولاد سے محبت کرتے ہیں، اولاد کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کی نافرمانی بھی کر جاتی ہے۔ رب کعبہ کی قسم، مدینے والے کی محبت میں نہ خسارہ ہے، نہ گھاٹا ہے، نہ کوئی کسی قسم کا نقصان ہے، نہ کسی قسم کی بے وفائی کا اندیشہ ہے۔ لہذا کسی بھی چیز کی محبت یہ الگ میں نے رکھ لی ہے،
لیکن آمنہ کے لال کی محبت یہ دنیا میں بھی عزت دلاتی ہے، آخرت میں بھی عزت دلائے گی۔ صلہ پوچھو گا محبت کا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے، ساری زندگی جنہوں نے محبت میں قربانیاں دی، مال خرچ کیا، گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، کاروبار قربان، ہر شے نچھاور کر لی نا، ٹاٹ کا لباس پہن لیا تھا، محبت رسول میں ایسی زندگی بسر کی نا، پھر صلہ کیا ملا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے روضہ اطہر کا دروازہ کھول کے اپنے پاس بلا لیا، دوست کو دوست کے پاس پہنچا دو۔ اب یہ محبت کا صلہ دنیا کو دکھا دیا گیا۔ محبت کا صلہ پوچھو مقام صحبہ میں مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے، کہ جنہوں نے نماز عصر وعد دی تھی محبوب پر، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈوبے سورج کو پلٹا کے ان کی نماز ادا کروائی۔ محبت رسول میں قربانیاں دینے والے گھاٹے میں نہیں رہتے، خسارے میں نہیں رہتے۔ محبت کا صلہ پوچھو حبش کے اس پیارے غلام سے جن کو تپتی ریت پہ لٹا کے لوگ مارتے تھے، حضرت بلال کو گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹتے تھے، تپتی ریت پہ لٹا کے مارا جاتا تھا، کوئی پاس نہ بٹھائے، کوئی برابر نہ بیٹھنے دے، کوئی بات نہ کرے، کوئی دوست نہ بنائے، لیکن اسی حبش کے غلام کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا تھا۔ مکے کے بڑے بڑے سردار کے نیچے تھے اور یہ حبش سے چلنے والے غلام کعبے کی چھت پہ کھڑے زبان حال سے دنیا کو دکھا رہے تھے کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، سرکار نے خرید کر انمول کر دیا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ دنیا میں بھی عزت دلاتی، آخرت میں بھی عزت دلائے گی۔ یہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری نماز قضا نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں، درود و سلام کی کثرت کریں، اللہ کا ذکر کیا کریں، اپنی زبان کو گالی دو، گانے باجے غیبتوں سے بچائیں۔ ایک پنجابی کے شاعر کہا کرتے تھے یہ دل گندے خیالات کے لیے نہیں بنا، یہ زبان گالی گلوچ اور گانوں کے لیے نہیں بنی، یہ آنکھیں فلمیں ڈرامے اور بے پردہ عورتوں کو دیکھنے کے لیے نہیں بنی۔ کہ کس لیے بنی؟ وہ کہتے تھے دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ تو یہ دل محبوب کی یاد کے لیے، زبان ان کی تعریف کے لیے، آنکھیں ان کے دیدار کے لیے۔ کاش ایسا تصور اپنا بھی بن جائے تو زندگی سمجھ نہ جائے۔ دعوت اسلامی کا دینی ماحول یہ چاہتا ہے کہ ہم گناہوں سے نکل کر سنتوں کے راستے پہ چلے، دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، نیک اعمال کا رسالہ پر کریں، نیکی کی دعوت کو عام کرنے میں اپنا کردار ادا کریں، مدنی چینل اپنے گھروں میں چلائیں، مدنی چینل کی برکت سے گھر گھر میں علم کا، نیکی کی دعوت کا، قرآن کی محبت کا پیغام پہنچے گا۔ مدنی چینل دیکھنے دکھانے کا اہتمام گھر میں کریں، اپنے بچوں کو دعوت اسلامی کے مدارس اور جامعات میں داخلہ دلوائیں، اپنی بچیوں کو دعوت اسلامی کے اسلامی بہنوں کے اجتماعات میں اور ان کے مدارس اور جامعات میں بھیجیں۔ انشاءاللہ الکریم ہمارے گھروں میں بھی قرآن کا نور پہنچے گا، علم کا نور پہنچے گا، نیکی کی دعوت کا نور پہنچے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بچہ نمازی بن جائے، ہمارا بچہ بچہ عاشق رسول بن جائے، تو عملی طور پر ہمیں نیکی کی دعوت کو عام کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لیں، نیکی کی دعوت کو آگے بڑھانے میں ساتھ دیں، انشاءاللہ خوب سنتوں کی بہاریں ملیں گی۔ منڈیالہ کہ عاشقان رسول کو اللہ برکت دے۔ ہم نے مختصر سا وہ سوچا تھا افضل بھائی کے گھر کچھ دیر کے لیے دعا کے لیے آنا تھا، انہوں نے کہا ہمارے محلے میں مسجد میں کچھ نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہو جائے گا، محبوب کی محبت کی باتیں ہو جائیں گی، تو آپ سب جمع ہوئے، اللہ کو اجر بھی دے برکت بھی دے۔ تو میری یہ نصیحت بھی ہے، اور خاص طور پہ جو نوجوان ہیں بچے ہیں ان سے خصوصی میری گزارش ہے، جن کے ماں باپ زندہ ہیں اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرو، اپنے ماں باپ کا کہنا مانا کرو، اپنے ماں باپ کا دل نہ کبھی دکھانا۔
کہ جب سے اسمارٹ فون کا دور آیا ہے، جب سے یہ سوشل میڈیا کا دور آیا ہے، موبائل کا دور آیا ہے، اب یہ کئی جگہ ماں باپ اگنور ہو رہے ہیں، ماں باپ کو توجہ نہیں مل رہی، اولاد موبائل میں مگن ہے، ماں بلاتی رہتی ہے، بیٹی دھیان نہیں دیتی، باپ بلاتا رہتا ہے، بیٹا توجہ نہیں دیتا، اپنے موبائلوں پہ چھپ چھپ کے نہ جانے کیا کر رہے ہیں۔ خدا نے اپنے آپ کو اس موبائلیہ سے بچاؤ، یہ مرض ہے موبائلیہ لگ گیا ہے ہمارے نوجوانوں کو، اس موبائلیہ سے اپنے بچوں کو بچا لو، ان کے ہاتھوں میں قرآن دو، قرآن، ان کے ہاتھوں میں حدیث کی کتابیں دو، علم کی کتابیں دو، ان کو فضولیات سے بچاؤ۔ نوجوانوں آپ خود بھی ہمت کرو، اتنا زیادہ وقت ضائع نہ کرو اس موبائل پہ، یہ زندگی جوانی پلٹ کر نہیں آنی ہے، اللہ نے موقع دیا ہے اس جوانی سے دین کی خدمت کا کام کرے، ہمت صحت میں زیادہ بندہ وقت دے لیتا ہے، زیادہ کام کر لیتا ہے، اپنے معاشرے کو سنتوں کے راستے پہ چلانے کے لیے عملی طور پر ہمت کرے، اپنا عملی کردار ادا کرے، دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے، ہماری اللہ پاک حاضری کو بھی قبول کرے، ہمارے بندے اعلیٰ کے تمام عاشقان رسول کو اللہ دنوں برکتیں عطا کرے، اس پوری بستی کو اللہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ۔